کہ میں اپنے خوابوں کے معاملے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری، اب آپ خود حساب لیں کتنا میں جی لوں گا۔ کوئی بڑی حد آپ کہیں گے نا اچھا جی 100 سال، تو پتہ چل جائے گا میں اگر سچ بول رہا ہوں تو خواب سچے ہو جائیں گے، جھوٹ بول رہا ہوں تو نہیں ہوں گے سچے۔ تو اس میں اتنا یعنی کہہ دینا کہ جی میں پاگل ہوں، یا میں کوئی یعنی کوئی ذہنی مسئلہ ہے مجھے، یا کوئی شیطان آ رہا ہے، یہ کیسا شیطان ہے جو مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، کینہ اور بغض اپنے اندر سے نکالیں، غرور تکبر نہ کریں، یعنی یہ چیزیں شیطان تو نہیں سکھائے گا نا۔ ہاں، پاکستان کی آرمی ان شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرے گی، ہر ادارہ اپنے گورنمنٹ کے لیول پہ ختم کیا جائے گا شرک اور اس کی اقسام کو، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور اتنی زیادہ آئیں گی کہ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کرے گا کہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ مثالیں دیں گے کہ کل کوئی تو یہ تو ہم سے بھیک مانگا کر۔ جس طرح اویس نصیر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے سریعام کہتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے وہ فیوچر کے امام مہدی ہیں، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ مستقبل میں ارادہ ہے یا نہیں شادی کا؟ نہیں، ارادہ تو میرا ہے، اور انشاءاللہ شادی تو کرنی ہے، اور اللہ نے ایک ڈریم میں کہا بھی ہے کہ میں تجھے اچھی بیوی دوں گا۔ تو وہ کیا ڈریم تھا، تھوڑا سا بتائیں نا۔ جو شر پسند لوگ ہیں نا وہ بھی انٹر ہو کے تو نواز شریف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جدھر وہ جاتے ہیں اپنے روم کی طرف۔ تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کی آرمی کے جو ہوتے ہیں نا ایلیٹ کمانڈوز، جو ریپڈ رسپانس دینے والے، ان کو میں دیکھتا ہوں، وہ ایک طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی ہے۔ تو اسی دوران کوئی آدمی ادھر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو نواز شریف ہے نا وہ فوت ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب، اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم۔ کافی عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا آج انٹرویو کر رہا ہوں۔ محمد قاسم اپنے خوابوں کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر بڑے مشہور ہیں۔ ان کے کئی خواب سچے بھی ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کے خوابوں کے متعلق کی بات چیت کریں گے کہ ان کو خواب جو ہیں کب سے آ رہے ہیں، اور یہ جو ان کے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں جب انہوں نے ان کو اپنے خواب سنانا چاہے تو ان کا کیا ری ایکشن تھا۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے دن کیسے گزرے ہیں آپ کے؟ بس جیسے نارمل گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاسم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بنیادی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اسکول سے حاصل کی تھی، انگلش اسکول تھا، اچھا، وہاں سے پھر پانچویں کلاس تک میں نے وہیں سے حاصل کی تھی، پھر میں بعد میں پائلٹ اسکول تھا وہاں پہ چلا گیا۔ اچھا، تو شروع سے ہی مطلب وہ جو دنیاوی تعلیم میں جو انگلش میڈیم اسکول تھے ان میں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور جو اسلامی جو مطلب تعلیمات تھی تو ان کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا یا کم تھا؟ تھا میرا، لیکن ویسے نہیں شاید جیسے باقیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ابو بھی بہت ریلیجیس تھے، امی بھی، یعنی امی ابو دونوں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، تو کافی یعنی اس لنک تو میرا تھا دین کی طرف۔ والد صاحب آپ کے ساتھ بڑے قریبی تھے؟ والدہ والد؟ نہیں، امی زیادہ تھیں، کیونکہ ابو تو باہر رہتے تھے، تو وہ تو سال میں ایک بار آتے تھے۔ اچھا، تو زیادہ اٹیچمنٹ تو امی سے تھی۔ اچھا، آپ قاسم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پہلا خواب آیا ہے، مطلب اپنی زندگی میں پہلا خواب جو آیا ہے وہ کس عمر میں آیا تھا آپ کو؟ وہ مجھے 4 یا 5 سال کی عمر میں آیا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ میں اس وقت اسکول میں نہیں تھا جاتا، اس کے بعد میں اسکول میں جانا شروع ہوا تھا، تو وہ جب میں اسکول میں گیا ہوں تو میری عمر 5 سال تھی، تو یہ آلموسٹ 4 یا 5 سال یا اس کے آس پاس ہی مجھے ڈریم آیا تھا۔ تو اس میں ہوتا یہ کہ مجھے بچپن میں نا غباروں کا بڑا شوق تھا، بلونز جو گیسی غبارے جس کو کہتے تھے ہم، تو وہ جب بھی وہ آتا تھا غبارے بیچنے والا تو میں لیتا تھا غبارے، تو اس
وہ پھر جو ڈریم ہوتا ہے نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ قاسم بھائی بلونز والا آیا ہوا تو تم اپنا جا کے نا غبارہ خرید لو، جی نہیں تو وہ چلا گیا تو پھر تم بعد میں رو گے۔ تو میں امی سے پیسے لیتا ہوں اور باہر جاتا ہوں غبارے لینے۔ تو اب ہوتا یہ کہ جو غبارے والا ہے نا وہ غبارے میں گیس بھرتے ہوئے مجھے کہتا ہے قاسم تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے چھت پہ ایک سیڑھی ہے جی جو سیدھی آسمانوں تک جا رہی ہے۔ اچھا تو اس کی یہ بات سن کے نا تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، تو میں نے کہا میرے گھر کی چھت پہ ایک سیڑھی ہے جو آسمانوں تک جا رہی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے، تو اور میں یعنی اس سے میں لا علم ہوں، میرے علم میں ہی جی نہیں جی ہے۔ میرے علم میں ہی نہیں ہے یہ، تو میں اتنا خوش ہوتا ہوں اور میں اس سے غبارہ بھی نہیں لیتا اور سیدھا اوپر چھت پہ بھاگتا ہوں۔ تو جب میں چھت پہ چڑھتا ہوں تو واقعی ایک سیڑھی ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں پہ جا رہی ہوتی گھومتے ہوئے، وہ سیڑھی ایسے ہوتی ہے جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا مغلوں کے زمانے میں، ابھی بادشاہ مسجد یا ادھر چلے جائیں تو وہ پتھروں کی جو لال اینٹوں کی بنی ہوتی جی ہے اور وہ ایسے جا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ بنی ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی عمر کیا ہوگی ہے؟ 50 کے قریب ہوگی؟ 46-7 46-7 ایئرز آپ کی ایج ہے، اور 4-5 سال سے آپ کو مطلب خواب آنے سٹارٹ ہوئے ہیں، تو یہ خواب مطلب آپ کو بھولتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، مجھے ڈریمز بھول بھی جاتے ہیں اچھا لیکن کچھ ایسے ڈریمز ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پھر یاد رہ جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ میں نے آپ کو بچپن کا خواب سنایا، اچھا یہ مجھے آپ کہہ لیں ایسے یاد ہے جیسے میں نے آج رات کو دیکھا ہو۔ تو پھر باقی بھی ڈریمز ہوتے ہیں وہ مجھے بھول بھی جاتے ہیں، اچھا یعنی جو خاص طور پہ جو رینڈم ڈریمز ہوتے ہیں، جسٹ میں سو گیا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی خواب آ رہا ہے، اس کا یعنی آپ کہہ لیں کہ میری پرسنل لائف سے بھی لنک ہوتا ہے اس کا، لیکن ان میں سے اکثر میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن جن خوابوں میں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا پھر کوئی اور امپورٹنٹ خواب آئے، جیسے آپ کہہ لیں عمران خان یا پاکستان سے ریلیٹڈ یا کچھ اور، تو وہ مجھے یاد رہ جاتے ہیں۔ آپ کو جو خواب بچپن میں آ رہے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بچپن میں بھی آپ کے کسی خواب میں ہم کلام ہوئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی کبھی ہم کلام ہوئے ہیں بچپن کے خوابوں میں؟ اب یہ تو ایک تو 5 سال کی عمر میں ڈریم تھا، جی اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ میں سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جاتا ہوں، تو ایک وقت آتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سیڑھیاں سیدھی اللہ رب العالمین کی طرف جا رہی ہیں، تو میں پھر جیسے مجھے پتہ چلتا ہے میں تیزی سے وہ پھر سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ ایک آتی ہے نا فاسٹ فارورڈ مووی چلتی ہے، تو اس طرح سے وہ چلتی ہے اور سامنے اللہ لکھا ہوا آتا ہے، بس وہ ڈریم ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد شاید کوئی آئے ہوں بیچ میں ڈریم، لیکن 13 سال کی عمر میں کا جب میں تھا تو تب میں نے اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اپنے ہاں میں دیکھا۔ اچھا تو آپ نے جب اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ دوست احباب ہوتے ہیں، کوئی کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ مطلب بندہ اپنے دل کی باتیں کر دیتا ہے، ان سے کہہ دیتا ہے، اور وہ اچھے کوئی حل بھی ان کا نکال دیتے ہیں، مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ڈریمز آئے ہیں کبھی کسی دوست کے ساتھ شیئر وغیرہ کیا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے کسی سے شیئر نہیں کیے، کیونکہ ایک تو ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس کیا یعنی کتنی اس میں قابلیت ہے، یا اس طرح سے یعنی کہ کتنے جوگا ہے وہ، جی تو وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، تو مجھے بھی پتہ تھا کہ میں کوئی اتنا ریلیجیس نہیں ہوں اور نہ میں کوئی اتنا پرہیزگار انسان ہوں، تو وہ جب مجھے ڈریمز آنا شروع ہوئے نا تو میں نے یہ سمجھا کہ جیسے یہ ساروں کے ڈریم آتے ہوں گے، جی جیسے میں کسی سے شیئر نہیں کر رہا وہ کوئی اور بھی شیئر نہیں کر رہا ہوگا ڈریمز اچھا کو دوسروں سے، تو شروع میں تو میں یہ سمجھتا رہا، لیکن جو ڈریم تھے وہ لڑکی کے بارے میں، ڈریم گرل کے بارے میں، وہ میں نے اپنے ایک دو دوست سے شیئر کیے تھے کہ مجھے ایسے ڈریم میں ایک لڑکی آتی ہے۔ وہ کیا خواب کیا تھا، مطلب کس طرح؟ وہ ڈفرینٹ ڈریمز تھے، کبھی میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ویگن میں جا رہا ہوں، کبھی میں کسی مارکیٹ میں، کبھی کہیں، تو اس طرح سے نا وہ ڈریمز تھے، اچھا تو وہ شیئر کیا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ؟
ہاں وہ کسی حد تک بس میں نے شیئر کیے تھے، تو وہ بھی ڈیٹیل میں نے کبھی نہیں شیئر ان کا کیے۔ کیا رسپانس کیا تھا؟ رسپانس بس کچھ نہیں تھا، بس ایک تو میرے دوست نے یہی کہا تھا کہ اب تم جوان ہو رہے ہو تو ایسے ڈریمز تمہیں آئیں گے، اچھا، تو تم ان کو سیریس نہ لو، تو بس یہ ریئیکشن گھر میں جو والدہ ہوتی ہے، والدہ سے کوئی بات بچوں کی چھپی نہیں جاتی، چھپائی نہیں جاتی، ان سے چھپی نہیں رہتی، تو آپ کی والدہ ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں، تو آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ بھی کبھی شیئر وغیرہ کیے اس طرح کے خوابوں کے متعلق بات؟ نہیں، جب تک کہ اللہ نے نہیں حکم دے دیا تب تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ ہاں میں اتنا کہتا تھا کہ مجھے ڈریمز آتے ہیں لیکن رینڈم ڈریمز، یعنی جیسے کوئی واقعہ ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں نے کوئی ڈریم آ گیا تو وہ میں نے سنا دیا، تو اس طرح سے بس، لیکن وہ بھی کبھی کبھی ہو گیا، لیکن میں نے کبھی یہ کسی سے ذکر ہی نہیں تھا کیا کہ مجھے اتنے زیادہ ڈریمز آتے ہیں، مجھے اتنے زیادہ یعنی اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ڈریمز آتے ہیں، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ڈریمز آتے ہیں، میں نے یہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ آج کی دنیا آپ کیا سمجھتے ہیں دین سے دوری کی اصل وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری کی وجہ جو ہے نا، اب دین جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں اور نمازیں پڑھنا شروع ہو جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع ہو جائیں اور حج عمرے کر لیں۔ دین صرف یہ نہیں ہے، دین جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف زبان سے یہ اقرار نہیں کرنا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، بلکہ ہم نے اس کو ایکشن سے، اپنے پریکٹیکل لائف سے بھی یہ ثابت کرنا ہے جی کہ ہم واقع ہی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے۔ اب ہم کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے گھروں میں وہ اسٹیچوز بھی پڑے ہوں گے، ہمارے گھروں میں تصویریں بھی پڑی ہوں گی، ہم اللہ کو چھوڑ کے اور لوگوں سے مرادیں بھی مانتے ہوں گے، جیسے ابھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جیسے عمران خان کو لے لیں، وہ جو ایک دربار ہے ادھر ریگولر جاتا ہے، تو یعنی ہم اللہ کو چھوڑ کے ان چیزوں کی طرف آ گئے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہم دوسرے مسلمان کا مذاق اڑانا نا فخر سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے، یعنی آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، بھلا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اگلا بھی تو مسلمان ہی ہے نا، لیکن وہ ایسے یعنی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ یعنی اپنے لیڈر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دیکھو جی ہمارے لیڈر میں کتنا ٹیلنٹ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا، دوسرے لیڈرز جو سیاستدان ہیں ان کا کیسے مذاق اڑاتا ہے یا اڑاتے ہیں۔ تو یہ یعنی سب جو ہے نا یہ دین سے دوری ہے، یعنی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو آج آپ دیکھیں تو ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ جی، داڑھی کی آپ نے ذکر کیا تو کافی لوگ آپ پہ بھی سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ کی تو داڑھی نہیں ہے اور آپ جو ہے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، مطلب اپنے خوابوں کے ذریعے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے سر؟ داڑھی میں نے شروع سے نہیں رکھی، اس کے پیچھے کچھ ریزنز بھی ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ اچھا، تو اور دوسرا یہ کہ میں نے شروع سے نہ رکھی، نہ کبھی ہاتھ میں اس طرح سے آیا۔ میرا ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پہلے میں ایک اچھا انسان بنوں، پھر ایک اچھا مسلمان بنوں۔ میرے اندر بھی بہت وہ کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن میں اپنے یعنی امپروو کرتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں۔ تو ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ میں تو بس اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانے کی ابھی میں کوشش ہی کر رہا ہوں۔ میرا پورا فوکس جو ہے نا وہ ہے ہی اس طرح، خاص طور پہ شیئر کرو اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا۔ لوگ دکھاوے کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، آپ نے دکھاوے کے لیے کیوں نہیں رکھی؟ رکھ لیتے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا کہ چلو بندے نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ نہیں دیکھیں، اللہ جو ہے نا وہ ایسے پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کو بیوقوف بنا کے، کسی کو کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ دے کے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی مدد ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے مجھے خوابوں میں یہ سکھایا ہی نہیں ہے
کہ میں یعنی دھوکہ دہی کروں، کسی کو بیوقوف بناؤں، کبھی میں نے ایسا اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں سکھایا، اور نہ میں نے ایسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں جو ہوں بس میں وہ ہوں۔ اب یہ جو خواب آئے ہیں، جب اللہ نے مجھے خواب شیئر کرنے کے لیے کہا تو میرے لیے بڑا شوکنگ تھا کہ آخر اتنے سالوں کے بعد آخر اللہ نے کیوں ایسا کرنا شروع ہو گیا، کہا کہ میں اپنے خواب شیئر کروں لوگوں سے۔ تو اس وقت میں نے اب صرف اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر کے تو خواب شیئر کیے تھے۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے کہنے پہ یہ خواب شیئر کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے میرا مذاق اڑائیں یا اس طرح سے، اور تو ہی ان خوابوں کو سچا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی سچا کر سکتا اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اپنا توکل جو اللہ پہ رکھا، تو اس کے بعد بہت لوگوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے، باتیں بھی کی، تانے دیے۔ ہاں، کہ تم کیسے مسلمان ہو، تمہیں اتنی بار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور تمہارے چہرے پہ سنت بھی نہیں ہے، یعنی داڑھی بھی نہیں ہے۔ تو اب میں ان لوگوں کو، یعنی کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم صرف اس لیے تمہارے خوابوں پہ یقین نہیں کر رہے کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے۔ اب میں ان لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ آؤں تو کتنی دیر لگے گی مجھے داڑھی رکھنے میں اور اس طرح سے 5 وقت کی یعنی نماز شروع کرنے میں تسبیح رکھ لی، ٹوپی پہن لی سر پہ، کتنی دیر لگے گی؟ اور لوگوں کو بھی ٹوپی پہنانا شروع کر دی۔ تو میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ نہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، نہ اس نے مجھے سکھایا ہے، اور یہ خواب اللہ نے مجھے دکھائے، وہی ان کو سچا کر کے دکھا سکتا ہے۔ میں لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ آ جاؤں تو اللہ نے تو مجھے میری مدد ہی نہیں کرنی۔ تو اس لیے میں نے کبھی کسی سے نہیں، یعنی کسی کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی۔ میں جو ہوں بس میں وہی لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، میں کوئی پاک صاف انسان نہیں ہوں، کیونکہ جو انسان کا نفس ہے نا وہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے نا، میں جتنی مرضی توبہ کر لوں، اس کا یعنی 100% چانس رہتا ہے کہ مجھ سے دوبارہ غلطی ہوگی، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ شادی آپ کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نہیں، خواہش ہے شادی کی؟ بالکل ہے، اور بہت کوشش کی میں نے، اچھا لیکن ایک ہوتا ہے انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ کی اللہ کی پلاننگ planning۔ ہوتی ہے، اچھا، تو اللہ کی پلاننگ شاید کچھ اور تھی۔ تو گھر والوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ یار آپ بہت کوشش کی ہے، وہ تو ابھی بھی کہتے رہتے ہیں مجھے، بہت کوشش کی ہے۔ اچھا، تو کیا مستقبل میں ارادہ ہے یا نہیں شادی کا؟ نہیں، ارادہ تو میرا ہے، اور انشاءاللہ شادی تو کرنی ہے، اور اللہ نے ایک ڈریم میں کہا بھی ہے کہ میں تجھے اچھی بیوی دوں گا۔ تو وہ کیا ڈریم تھا، تھوڑا سا بتائیں نا قاسم بھائی۔ اب میں شروع سے اگر تھوڑا سا سٹارٹ کر دوں تو پھر زیادہ، مطلب کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ بتائیں۔ چلیں میں امپورٹنٹ ہی ہاں، بتاتا ہوں، important چیزیں بتائیں۔ کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں لگے جی، گی کہ ایسے آخر ہی۔ میری شادی ہوئی کیوں نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہاں بالکل، بتا دیں کچھ۔ تو جب میں 17 سال کا تھا تو میں کالج میں جانا شروع ہوا فرسٹ ایئر، تو مجھے ڈریمز آنا شروع ہو گئے، اور ڈریمز میں ایک لڑکی آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، تو اب وہ لڑکی کون تھی کون نہیں تھی مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے اس کو ریئل لائف میں بھی اس کو دیکھا، اور جب میں نے دیکھنا تھا تو مجھے خوابوں کے ذریعے سے اللہ نے بتا بھی دیا کہ تجھے یہ لڑکی نظر آئے گی۔ خوابوں میں بھی دیکھا اور ریئل لائف میں بھی میں نے دیکھا، اور جب میں نے ریئل لائف میں اس کو دیکھا تو کان میں ایسے جیسے کوئی کمنٹری کر رہا ہے کہ دیکھ بالکل ویسی ہی لڑکی ہے، ویسی شکل، ویسی ہنسی، ویسی آنکھیں، جی۔ سارا کچھ بالکل ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے تجھے خوابوں میں دکھایا۔ اچھا، تو اب وہ دن میں نے اللہ کی رحمت سے نا امید لگا لی اچھا، شادی کی؟ کہ اب اگر اللہ نے مجھے یہ لڑکی دکھائی ہے، خوابوں میں دکھائی، اب ریئل لائف میں دکھائی ہے، تو اللہ اس سے ایک دن میری شادی بھی کرے گا۔ تو اب وہ کچھ بعد میں مسئلہ ایسا ہوا کہ وہ میں اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو میں وہاں پہ رکا نہیں، میں سیدھا گھر آ گیا۔ تو میں بڑا یعنی شرمیلا قسم کا، شائع قسم کا بندہ، تو میں اور دوسرا جب آپ کے پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ
خواب میں کوئی چیز آئے اور آپ کے ریالٹی میں جب ریئل لائف میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ تھوڑا سا شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا. تو میرے ساتھ بھی نا اس طرح سے ہوا اور میں گھر آ گیا، لیکن اگلے دن میں اسی جگہ ادھر ہی پہنچا تو وہ نہیں تھی. اچھا. تو بہرحال میں اللہ سے امید لگا چکا تھا، تو وہ کرتے کرتے آپ کہہ لیں کہ 2006 پھر 2000. تو پھر میں نے ایون خواب میں بھی اللہ سے کہا کہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ قاسم میں نے اتنے سال میں نے تیری آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا. جی. تو بہرحال وہ جنوری 2014 میں ڈریم آیا جس میں اللہ نے مجھے بتایا. پھر اپریل 20 یا 22 اپریل 2014 کو اللہ نے پہلی بار مجھے خواب میں کہا کہ قاسم تم جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، شیئر کرو. جی. تو یہ والا جو ڈریم تھا نا یہ میرے لیے بڑا شوکنگ بھی تھا. تو وہ جو ڈریم گرل ہے اس سے شادی نہ ہونے کے بعد آپ نے کبھی مطلب کسی اور کی طرف رشتہ نہیں بھیجا اور کسی اور کی طرف نہیں گیا آپ؟ وہ اللہ نے موقع ہی نہیں دیا. اچھا. اب وہ میں یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ صدمے سے باہر نکلا نہیں تھا وہ جو ڈریم گرل تھی. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے ڈریم شیئرنگ کا بتا دیا کہ اب خواب بیان کرو. تو میرا تو پورا فوکس ہی اس پہ ہوتا تھا. تو یعنی کرتے کرتے 2015 میں نے جب ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو میں نے کہا شاید کوئی اللہ راستہ نکال دے شادی کا کوئی. ہاں. تو بہرحال اس طرح میں نے اتنی توجہ نہیں دی، بس ڈریم شیئرنگ پہ زیادہ توجہ دی. تو ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں کوئی ویڈیو وغیرہ چل رہی تھی آپ کی شادی کے متعلق، تو وہ کیا تھا؟ اویس نصیر کی یوٹیوب پہ چل رہی تھی. وہ اب میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اویس نصیر کو وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں تھی کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے کافی مسئلہ بنا میرے لیے. اچھا. تو وہ اس کو نہیں تھی کرنی چاہیے. وہ اب جو ڈریمز مجھے آئے ہیں اب اویس نصیر نے پتہ نہیں اس کو کیسے وہ بیان کیا، تو میں نے وہ ویڈیو بھی کوئی اتنی نہیں دیکھی. تو اب یہ اللہ کی پلاننگ ہے. اللہ مجھے ایکچولی میں ڈریم میں بتاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو جس سے یعنی میری شادی ہوگی. قاسم میں مجھے یہ بتائیں گا کہ آپ کے خواب ہے عمران خان کے متعلق جس میں یہ ذکر ہے کہ عمران خان کی ناکامی کی اصل وجہ جو ہے وہ شرک ہے. ایک قبر کو وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہی ان کی ناکامی کی وجہ بنتے ہیں. لیکن عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے قبر کو سجدہ نہیں کیا، جسٹ چوکھٹ کو چوما ہے، تو اس حساب سے تو شرک نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہوگا، سوتے جاگتے بندہ اللہ سے کبھی نہ کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رحم والا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہو. تو اگر فرض کریں معاف نہیں کیا تو کیا مستقبل میں بھی ان کے لیے کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں، یا پاکستان کے جو اقتدار ہے اس میں کوئی جگہ نہیں؟ اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں آپ. جی. اب جب عمران خان نے غالباً جون 2018 کو قبر وہ جو پاک پتن میں ایک مزار ہے ادھر جا کے قبر کو سجدہ غالباً، تو اس کے چند دن کے بعد مجھے ڈریم میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کر کے تو شرک اکبر کیا ہے، اب میری مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک جب تک کہ وہ سب کے سامنے توبہ نہ کرے اور اللہ کو سجدہ نہ کرے اعلان کر کے، تو تب تک اس کی توبہ قبول نہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں آ کے. ہاں. جس طرح سے انہوں نے مطلب قبر کو سجدہ کیا یا پھر چوما جو بھی کیا، اسی طریقے سے لوگوں میں آ کے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کو سجدہ کرے. بالکل. اور باقیوں سے بھی کہے کہ یہ شرک ہے. اچھا. کیونکہ اب عمران خان جو ہے وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، یعنی اس کے کوئی ہزاروں میں فالوورز نہیں ہیں، لاکھوں میں بھی نہیں ہیں، بلکہ کروڑوں میں فالوورز ہیں. تو جب اس نے ایک عمل کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کے جو فالوورز ہیں نا وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اب اس نے قبر کو سجدہ کر کے تو ایک شرک کیا، یعنی شرک اکبر کیا. تو اس کے بعد جس سے بھی ہم نے بات کی
یعنی وہ جو اس کے ایون کلوز جو وزراء ہیں جی اسد کیسر اور دوسرے جو تھے، ان سے ہم نے بات کی تو وہ مان ہی نہیں تھے رہے کہ اس نے قبر کو سجدہ کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس نے تو زمین کو چوما ہے. ایون جو اس کے سپورٹرز ہیں، عام سپورٹرز، وہ بھی اس بات پہ کنوینس ہیں کہ اس نے شرک نہیں کیا. اکثر ان میں سے یہ کہہ دیتے تھے کہ جی سجدہ تعظیمی ہے اور سجدہ تعظیمی جائز ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ پھر قرآن اور حدیث سے ہمیں مثال دیں، تو وہ اس سے بھی نہیں دے سکتے تھے. بس پتہ نہیں کوئی وہ واقعات سنا دیتے تھے کہ جی فلانے نے بھی ایسے کیا تھا. تو یعنی اس نے جب یہ عمل کیا تو کروڑوں لوگوں کے دماغ جو تھے نا اس پہ اس نے انفلوئنس کیا. جی یعنی کروڑوں لوگوں نے اس کے اس عمل کو جائز قرار دیا. یعنی آپ آٹومیٹکلی دیکھیں تو یہ شرک جو ہے نا وہ اور زیادہ پھیلا. بلکہ تو اب اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں 200 سال بعد آپ کیا ہوگا، عمران خان کے جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے، وہ اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہوگی وہ کہے گی جی ہمارے باپ دادا بھی وہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا تھا جی تو وہ وزیر اعظم بن گیا تھا، تو آج ہم بھی ان قبروں کے پاس جا کے ان کو سجدے کریں گے تو ہماری بھی جو مرادیں وہ پوری ہوں گی. آپ کے نزدیک قبروں پہ مزاروں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کے سوا تو آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ تو شرک میں آتا ہے نا. اللہ کے سوا یعنی کسی اور کو معبود سمجھ کے پکارنا، یا یہ سمجھ کے کہ خاص طور پہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو جا کے کہنا کہ جی یہ ہمارا مسئلہ تو آپ یہ حل کروا دیں. آج کل تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بابے ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، سیاستدان بھی، عام انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بابے نے دعا کی ہے تو وہ بابے کی وجہ سے ہی میرا جو کام ہے وہ پورا ہوا ہے. تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ جی آپ میرے لیے دعا کر دینا، تو لیکن خاص طور پہ اس نیت سے جانا کہ یہی میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، یہ بابا ہی ہے جو بھی ہے، یہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اب عمران خان کیوں گیا؟ اب میں نے اور پولیٹیشنز کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے کہ وہ بھی ان بابوں کے پاس جاتے تھے، وہ ڈنڈا مارتے تھے تو وہ وزیر اعظم بن جاتے تھے. یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کے ان بابوں کے پاس جاتے تھے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ابھی صدیوں پیچھے چلے جائیں یا ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے نا مختلف خدا بنائے ہوئے اپنے، کہ یہ بارش کرنے والا نعوذ باللہ باطل خدا ہے، یہ رزق دینے والا باطل خدا ہے، اور یہ ہمارے مسئلے مسائل حل کرنے والا باطل خدا ہے. اسی طرح یہ سارے سیاستدانوں نے نا ان بابوں کو چوز کر لیا کہ یہ جو ہے نا ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہم وزیر بن جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو ہم وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ سب جو ہے نا یہ ماڈرن فارم آف شرک ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی نا. اب دیکھیں نا، شرک جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے جی، جس کو آج ہم مسلمانوں نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھ لیا ہوا ہے. بلکہ شرک ہی نہیں سمجھتے ہم تو وہ پتہ نہیں، آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں، آپ باقی پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں، وہ تو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں نعوذ باللہ وہ کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہیں. تو یہ سب فارم آف شرک ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کے تو ان کے پاس جانا. میں آپ کو ایک قرآن سے مثال دیتا ہوں. سورہ سبا میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ قوم ہر طرح سے نیکوکار تھی، جی، پرہیزگار تھی، ان میں کوئی برائی نہیں تھی. لیکن اللہ نے ان کو نا 2 باغات دیے ہوئے تھے جو کثرت سے پھل لگتے تھے ان سے، اور وہ اسی کو بیچ کے تو اپنا جو گزر بسر تھا. جی، وہ اسی سے اپنی اکانومی چلاتے تھے اور اسی سے وہ گزر بسر کرتے تھے. لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو باغات ہیں نا یہ ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل لگتا ہے ان پہ، اگر ہم محنت نہ کریں تو یہ پھل ہی نہیں لگے گا. یعنی کہ اللہ کو بھول کے وہ، ہاں، یعنی اللہ سے توکل ہٹا کے تو انہوں نے اپنی قوت بازو پہ یعنی محنت پہ وہ اس کو لے آئے، یعنی اس پہ توکل کر لیا کہ ہم محنت کرتے ہیں تو یہ پھل آتے ہیں ورنہ نہیں آتا. تو اب اللہ نے کیا کیا کہ ان پھلوں کو نا مردہ کر دیا. ایسے پھل جو نہ وہ کھا سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے.
تو اللہ نے ان سے کہا کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے، تو اب یہ ایسے پھل کیوں نہیں لگتے جن کو تم بیچ سکتے ہو یا کھا سکتے ہو؟ جی تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کا توکل اللہ سے ہٹ کے اپنے محنت پہ آیا، بازوؤں پہ آیا، جی اپنی محنت پہ آیا، تو اللہ نے ان کو کیسے سبق سکھایا۔ تو آج ہم نے بھی اسی طرح اللہ سے توکل ہٹا کے نا تو اوروں سے مرادیں مانگ لی ہوئی ہیں، امیدیں لگا لی ہوئی ہیں۔ اب تھوڑا سا سیاسی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی جو ہے نا عمران خان کی جو سپورٹر زیادہ تر جو ہیں ان کی امید یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو آپ کیا واقعی لگتا ہے آپ کو کہ ممکن ہے ایسا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے اور دوبارہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے؟ ہو سکتا ہے سر؟ میرا نہیں خیال کہ اب وہ دوبارہ وزیر اعظم بن سکے گا۔ اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بن بھی گیا نا تو وہ جتنے برے طریقے سے پہلے ناکام ہوا تھا نا، وہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے ناکام ہوگا دوبارہ، اگر اسی طریقے سے چلا تو تب؟ ہاں، کیونکہ اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی والے تو نہیں اس چیز کو سوچیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یعنی عمران خان کو دنیا سے سپورٹ حاصل ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے کسی وزیر اعظم کو اتنا سپورٹ نہیں تھا کیا جتنا عمران خان کو سپورٹ کیا، لیکن آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ عمران خان اپنی مدت بھی پوری نہیں کر سکا، بلکہ ایسے طریقے سے عمران خان گھر گیا جیسے کہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں گیا، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو نکالا گیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ میں ارلی الیکشنز کرواؤں گا، تو مجھے 2015 میں 15 اپریل 2022 کو مجھے ڈریم آیا کہ ایون عمران خان ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ نے دیکھا اتنی ہوا بنی، اتنا یعنی ہر روز آتا تھا کہ آج الیکشن کا اعلان ہوگا، اگلے 72 گھنٹوں میں ہوگا۔ پھر ایون اس نے 2 اسمبلیاں بھی توڑ دیں کہ ارلی الیکشنز ہو جائیں، اور ایون سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا کہ جی 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے۔ جی تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان ایون ارلی الیکشن کروانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر فرض کریں اللہ اور اس کے دین کے مطابق عمران خان چلتا ہے تو کیا تب ممکن ہے کہ عمران خان کو وزارت مل جائے؟ ہاں تب ممکن ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب عمران خان اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور کیا کہتے ہیں کہ توبہ کرے، یعنی اپنے فالوور سے بھی کہے کہ اس نے شرک کیا اور اس نے غلط کیا، اور پھر اللہ کو سجدہ کرے اور توبہ کرے کہ وہ دوبارہ ایسے کام نہیں کرے گا۔ اب عمران خان اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال بھی وہ گیا تھا قبر کو سجدہ کرنے، اس سال بھی اس نے جانا تھا، شاید چلا جاتا اگر اس کے اتنے مسئلے مسائل نہ بنے ہوتے۔ تو وہ ایک کنٹینیوسلی ایک جو شرک ہے نا اس کو وہ کیے جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قبروں کو سجدے نہ کرے اور شرک سے دور ہو جائے تو پھر اس کی کامیابی کی راہیں جو وہ ہموار ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا ایک خواب تھا میاں محمد نواز شریف کے متعلق۔ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، وفات وہ پا جاتے ہیں۔ ان کی وفات حادثاتی ہوتی ہے یا قتل ہوتا ہے یا ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی وفات وہ پا جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، پورا خواب کیا تھا، اسی متعلق آج بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید آواز حق کی اس ویڈیو میں۔ قاسم میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے خواب دیکھا تھا، یہ خواب آپ نے کب دیکھا تھا، اور اس خواب کے بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا، کیا مطلب خواب ہے یہ؟ اب یہ کافی یعنی کہ اس کو ہو گئے ہیں 6 سال ہو گئے ہیں اس ڈریم کو، تو مجھے اب ویسے تو نہیں یاد جیسے مجھے آیا تھا۔ اچھا، تو یوٹیوب میں تو وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ریکارڈ کیا ہوا۔ جی اس میں ہوتا یہ کہ نواز شریف جو ہوتے ہیں نا ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، جی تو پھر اس کے بعد وہ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، مریم نواز ان کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر وہ یعنی کہتے بھی ہیں مجھے کیوں نکالا اور ایسے ملک نہیں چلا کرتے۔ جی
تو آپ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایون جو مخالفین ہوتے ہیں وہ کافی یعنی مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو پھر کرتے کرتے وہ ویک بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن جو مریم نواز ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, اپنے جو ووٹرز سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو وہ میسیجز وغیرہ کرتے رہتی ہیں اور ٹویٹس بھی کرتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد جو نواز شریف ہوتے ہیں نا وہ ویک ہو جاتے ہیں. لیکن اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کچھ شر پسند لوگ اس طرح سے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تو یعنی کوئی شر پسند لوگ ہیں جو اندر جا رہے ہیں, تو میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ اندر جا کے کیا کریں گے, کیا ہو رہا ہے ادھر. جی. تو میں اب ادھر جاتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ میں گھر کے اندر ہوں, انہیں کے گھر ہے. اب جب بلڈنگ ہے کوئی اس طرح سے نا ہوتا ہے وہ, تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں اندر جاتا ہوں تو اس دوران نواز شریف جو ہوتے ہیں نا اس سے پہلے اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے ہیں, یعنی وہ آرام کرنے کہہ لیں یا کچھ بھی, یعنی کافی وہ ویک بھی ہوتے ہیں. وہ لندن میں ہوتے ہیں پاکستان میں؟ اب اصل میں ڈریم جو ہوتے ہیں نا وہ سمبولک ہوتے ہیں. اب لندن میں بھی انہی کا گھر ہے اور لاہور میں بھی ان کا گھر ہی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں گھر ہی ہیں وہ. تو اب وہ جو ہے نا کمرے میں چلے جاتے ہیں, لیکن وہ جو شر پسند لوگ ہیں نا وہ بھی انٹر ہو کے تو نواز شریف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جدھر وہ جاتے ہیں اپنے روم کی طرف. تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کی آرمی کے جو ہوتے ہیں نا ایلیٹ کمانڈوز, جو ریپڈ رسپانس دینے والے, ان کو میں دیکھتا ہوں وہ ایک طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ شاید انہوں نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی ہے. تو اسی دوران کوئی آدمی ادھر سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو نواز شریف ہے نا وہ فوت ہو گئے. تو جب میں یہ سنتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو برا ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. تو پھر میں ادھر سے نکل کے دوسری طرف جاتا ہوں. دوسری طرف ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے, تو وہاں پہ مریم نواز ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے بابا کو مار دیا. یعنی اس طرح کے نا وہ ورڈ یوز کرتی ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں یہ تو یعنی بہت ہی برا ہوا. پھر میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں کہ باہر کیا حالات ہیں. جب میں باہر دیکھتا ہوں تو یعنی جیسے ہوتا نہیں ہے لوگ اکثر احتجاج کرنے نکل جاتے ہیں, جیسے آپ نے 9 مئی کو بھی دیکھا اس طرح سے. تو یعنی وہ سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ کافی خراب ہو جاتی ہے. اور ایون اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ آرمی سے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی وہ. تو لیکن اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کافی زیادہ بلیو کرتے ہیں, کہ کہتے ہیں کہ اگر قاسم کے پچھلے خواب بھی سچے ہوئے تھے, یہ خواب بھی سچے ہوا ہے اور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ پھر اور زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں. یعنی اگر عمران خان سے اب میری کوئی ملاقات اگر ہو تو میں اس کو سارے اپنے ڈریم سناؤں نا عمران خان کو, تو عمران خان سے شاید یہ سمجھے گا کہ مجھے نا نیوز ہیڈ لائنز پڑھ کے سنا رہا ہے. یعنی اس کے عمران خان کے بارے میں اتنے زیادہ وہ خواب جو تھے نا وہ سچے ہوئے تھے. تو وہ بھی یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں پرانی ڈیٹس پہ. تو اس طرح سے نا وہ ڈریم میں بس اینڈ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بلیو بھی زیادہ کرتے ہیں. آپ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس پاکستان لایا جا رہا ہے. کیا وہ پاکستان کی سیاست میں واپس لایا جا رہا تھا یا پھر پاکستان واپس لایا جا رہا تھا؟ اصل میں وہ ڈریم نا تھوڑا سا اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے جس کے بعد ایک پارٹی کے علاوہ ساری پارٹی خوش ہوتی ہیں, اور نواز شریف نا فل پروٹوکول کے ساتھ لندن سے نا پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. اور مریم نواز ان کے آگے آگے چل رہی ہوتی ہیں, اور ایسے جیسے ان کا جو بیانیہ ہے نا وہ سچا ثابت ہوا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کا جو سرخرو یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, یہ الفاظ درست نہ ہوگا. سرخرو بس ان کا موقف درست ثابت ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے بس واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو
اب یہ پرانا ڈریم ہے. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی پھر اس کے بعد حالات ہوئے خراب جو بھی, تو اب واللہ عالم ہو سکتا ہے عمران خان کو نااہل بھی کر دیا جائے, اور جو سنا نیوز میں وہ ہو بھی گئے ہیں, لیکن کیس چل رہا ہے ان کا. نواز شریف کی سیاست آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ وہ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں, تو مستقبل ان کا کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ دوبارہ جو ہے نا اقتدار میں آ سکیں گے یا نہیں؟ خواہش تو ہر انسان کو ہوتی ہے اقتدار میں آنے کی. خواہش تو ہوتی ہے. اب میں نے ایکچولی میں اس طرح سے کوئی ڈریم دیکھا نہیں ہے, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی پریڈکشن وغیرہ؟ نہیں, پریڈکشنز تو میں نہیں کرتا, میں تو بس ڈریم ہی شیئر کرتا ہوں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جو اپنے ڈریمز میں نے دیکھے ہیں کہ جو مرضی آ جائے, چاہے عمران خان ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف, آصف علی زرداری ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں, جو بھی سب آ جائے, کوئی بھی آ جائے, وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک کہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کریں گے. جب تک یہ کام ہی نہیں ہم کریں گے, آپ بھول جائیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. تو جب اللہ ہی نہیں ہماری مدد کرے گا تو آپ جو مرضی پلان بنا لیں. ابھی کیا ہوتا ہے, ہم اتنے پلانز بناتے ہیں کہ اچھا ہم اس طرح سے ان حالات پہ قابو پائیں گے. وہ قابو کیا پانا ہوتا ہے اور حالات خراب ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کبھی دیکھیں نا تو نیوز چلتی ہیں کہ IMF سے ہمیں اگر قرضہ مل جائے تو کچھ دیر کے لیے بہتر ہو جائیں گے حالات, کچھ دیر کے لیے جو ڈالر ہے وہ نیچے آ جائے گا, ڈیفالٹ سے ملک بچ جائے گا. ہاں, لیکن وہ ڈالر بجائے نیچے آنے کے اور اوپر چلا جاتا ہے جب وہ IMF سے قسط ملتی ہے. تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جیسے اللہ کی مدد عمران خان کے ساتھ نہیں تھی, آپ نے دیکھا پوری دنیا اس کے ساتھ تھی لیکن وہ ناکام ہو گیا. ایون ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے یہ بھی یہاں تک کہا تھا کہ قاسم اکیلا وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ اللہ ہو, بلکہ اکیلا وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ پوری دنیا ہو مگر اللہ اس کے ساتھ نہ ہو. بے شک. تو اللہ کی جو مدد ہے نا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, ہم یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں, اپنے آپ کو, اپنے ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کر کے دیکھ لیں, اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اور ایک ڈریم میں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت تو وہ 72-73 سال ہوئے تھے جب مجھے وہ ڈریم آیا تھا, تو میں کہتا ہوں کہ 72-73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے. ہر لیڈر نے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کوشش نہیں کی ہوگی, سب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس ملک میں خوشحالی آئے, امن آئے, لیکن اس ملک کے حالات خراب ہی ہوتے چلے گئے. وہ اس لیے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ ملک ہمیشہ نازک صورتحال سے گزرتا رہا ہے, آج تک گزر ہی رہا ہے. وہ اس لیے کہ کسی نے اس گناہ کو جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. قاسم بھائی, آج کل کے جو حالات ہیں, جس طرح سے افواج پاکستان اور عوام آمنے سامنے آ گئی ہے, اب تو غزوہ ہند کا جب کوئی نام لیتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ فوج غزوہ ہند لڑے گی. تو اس متعلق آپ کے خواب بھی تھا, تو وہ کیا خواب تھا اور کب آپ نے دیکھا تھا, اس پہ تھوڑا سا بتائیں سر. غزوہ ہند سے ریلیٹڈ جو ہے نا ایک خواب نہیں ہے, بہت زیادہ خواب ہیں, کافی ڈریمز ہیں. تو یہ جنگ اصل میں پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے پاکستان میں خوشحالی اور ترقی بھی ہوتی ہے. تو ابھی جو ہم نے بات کی کہ آج کل یعنی آرمی کا وہ مورائل کافی ڈاؤن ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریمز کرتے کرتے پھیلتے ہیں, تو ایون آرمی چیف کو بھی یہ ڈریمز کا پتہ چلتا ہے, تو وہ یہ ڈریم سنتے ہیں. پھر جب وہ سنتے ہیں تو اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وٹنس ہے نا وہ آرمی چیف کو ملتی ہے کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہ آرمی چیف کون سے ہوتے ہیں, موجودہ یا اب اصل میں ہوتا یہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے نا ہمیشہ سرونگ جو پیپل ہوتے ہیں نا, لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈریمز میں آتے ہیں. اچھا. یعنی اگر جو کوئی موجودہ وزیر اعظم ہوتا ہے وہی ڈریم میں آئے گا, موجودہ آرمی چیف جو مطلب جس کے پاس کوئی عہدہ وغیرہ ہوگا, بالکل وہ آتے ہیں. تو لیکن وہ عہدہ آرمی چیف کا ہی ہوتا ہے. اچھا. تو وہ ان کو ملتا ہے. تو پھر اس کے بعد یعنی ابھی اگر آپ دیکھیں نا, کسی بھی آپ آرمی آفیسر سے پوچھ لیں
تو اس کو اول تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہی فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی، اور یہی وہ ہوگی یعنی پاکستان ہی ہوگا جو مڈل ایسٹ میں بھی جائے گا، پاکستان ہی ہوگا جو اللہ کی مدد سے رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دے گا۔ تو کوئی کسی بھی آرمی سے آفیسر سے آپ پوچھ لیں وہ بلیو ہی نہیں کرے گا جی لیکن جب وہ وٹنس مل جاتی ہے نا تو اس کے بعد ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا اور اس کی آرمی کا فیوچر میں بہت اہم رول ہے۔ تو پھر وہ ایک نیا سسٹم آتا ہے، جو بھی کہہ لیں آپ، اسلامی نظام یا صدارتی یا کچھ بھی کچھ اس طرح سے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے بھی پاک کیا جاتا ہے، تبھی اللہ کی مدد آتی ہے اور تبھی پاکستان ترقی کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ غزوہ ہند جو ہوگی اس میں جو پاکستان کے مسلمان ہی حصہ لے سکیں گے، یا پھر جو دیگر ممالک میں لوگ رہتے ہیں یعنی کہ جس طرح کہ ہندوستان ہے وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، تو کیا وہ پاکستان کی سائڈ سے غزوہ ہند لڑیں گے یا ہندوستان کی سائڈ سے لڑیں گے؟ اب یہ میں نے جو ڈریمز میں دیکھا ہے کہ غزوہ ہند جب ہونی ہوتی ہے تو بہت سے دوسرے ملکوں کے مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان میں مائیگریٹ کرتے ہیں، اچھا اور اپنا جو رول ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے اس کو پھیلانے میں اور غزوہ ہند میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا تو اب اس میں آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، تو وہ میرے حساب سے تو انہیں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اچھا لیکن یہ ہے کہ پاکستان اور جو ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں مسلمان ان کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہے یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا۔ اچھا، تو اگر فرض کریں وہ جو وہاں کے مسلمان ہیں وہ اگر پاکستان آ کے پاکستان کی سائڈ سے غزوہ ہند لڑتے تو کیا یہ جائز ہے یا جی یہ جی ٹھیک ہے؟ بالکل، یہ تو بالکل جائز بات ہے، اچھا کیونکہ سارے مسلمان جو ہوں گے وہ تو اب جو مجھے ڈریمز میں دکھایا گیا نا کہ اسلام کے 3 بڑے قلعے ہوتے ہیں جی اور پاکستان آخری قلعہ ہوتا ہے، اور پہلے جو 2 بڑے قلعے ہوتے ہیں نا ان میں سے ایک سعودی عرب، ایک ترکی ہوتا ہے اور ایک سعودی عرب ہوتا ہے، اور وہ گر جاتے ہیں؟ وہ کافی لوگ ان کو تباہ کر دیتے ہیں اچھا اور پیچھے پاکستان بچ جاتا ہے اکیلا۔ تو اب اس وقت تک اللہ اپنی رحمت سے خواب بھی پوری دنیا میں پھیلا چکا ہوگا، جی تو لوگوں کو پھر یہ یعنی یقین ہو جاتا ہے کہ اب تیسرا اور آخری قلعہ جو ہے نا ہم نے ہر حال میں بچانا ہے، تو وہ بچانے کے لیے بھی آتے ہیں، اپنا رول ادا کرنے کے لیے سارا کچھ۔ اور آپ یعنی یہ کہہ لیں کہ اتنی اہم یہ جنگ ہوتی ہے کہ اگر یہ پاکستان یہ جنگ ہار جاتا ہے نا جی، تو پھر اسلام جو ہے نا نعوذ باللہ وہ یعنی کہ خطرے یہ میں پڑ اسلام جائے کے گا۔ لیے جی اسلام کی بالکل، جنگ ہوتی ہے۔ یعنی یہ اسلام کے سروائیول کی جنگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان کو ہر حال میں جیتنی ہوتی ہے، اور اللہ بھی اس جنگ میں پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ ہونے والی کنٹری ہے اور جو مشکلات ہیں پاکستان میں، تو یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں یہ ہوتی یا ہیں یہ ختم، ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ ختم ہوتی ہے۔ ایون میں نے جو اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے نا، ایون ایک سونے کی بہت بڑی دکان ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے جی اور اندر مالک بھی نہیں ہوتا اور کوئی نہ باہر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن کھلی ہوتی ہے اور کوئی اندر کوئی لوٹنے کے لیے اندر نہیں جاتا۔ اچھا سارے لوگ اپنے سامنے سے گزرتے ہیں، کچھ جو لوگ ہوتے ہیں، لیکن دکان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ یعنی اللہ اپنی رحمت سے اتنا پاکستان کو امن پسند کر دیتا ہے۔ اور ایک ڈریم میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی سڑکوں پہ کروڑوں روپیہ پڑا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو نہیں اٹھاتے باتیں نہیں ہیں، جی، یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے، بالکل اور اللہ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو آرمی ہے انہوں نے بھی مجسمے بنائے ہوئے ہیں، شہداء کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی آرمی کی بیس کے سامنے سے گزر جائیں، جی، انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، جو کمانڈوز دکھائے ہوئے ہیں، ایسے جو ہی ہے۔ مختلف ایکشن بنائے ہوئے ہیں۔ جی اب آپ مجھے بتائیں کہ جو خانہ کعبہ میں مجسمے بت پڑے ہوئے تھے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہیں صرف ہونے شکلوں چاہیے۔ کا اور سائز کا فرق ہے۔ وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جتنا مرضی اپنے شہداء سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہم اس طرح سے محبت نہیں کر سکتے جس طرح سے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غزوہ احد میں
حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے. جی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ان کا مجسمہ بنائیں یا تصویر بنائیں تو میں ان کو یاد کروں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے دعا مانگی اللہ سے. تو ہاں، جو سنت ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے. یہ جو ہے نا، یہ مجسمے بنانا، یہ کافروں کا طرز عمل ہے. یہ جب 2000 سوری یہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہوگی، دوسری جنگ عظیم ہوئی ہوگی، مختلف جنگیں ہوئی ہوں گی، تو ان میں جو ان کے فوجی مار گئے ہوں گے ان کے مجسمے بنا کے تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا ہوگا. اور آج ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل رستہ چھوڑ کے، ان کے نقشہ قدم چھوڑ کے، تو کافروں کے نقشہ قدم پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. اور انہی کی طرح ہم مجسمے بنا کے تو اپنے شہداء کو جو ہے نا وہ یاد کرنا خراج شروع ہو تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے یاد میں دعائیں بھی کرتے ہیں بالکل. مجسمے بنا کے. ہاں، پاکستان کی آرمی ان شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرے گی. ہر ادارہ اپنے گورنمنٹ کے لیول پہ ختم کیا جائے گا شرک اور اس کی اقسام کو، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی. اور اتنی زیادہ آئیں گی کہ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی کرے گا کہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ مثالیں دیں گے کہ کل کو تو یہ تو ہم سے بھیک مانگا کرتے تھے اور آج یہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میں نے اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے. نوجوان جو ہے اصل دین کی طرف کیوں نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکا اب تک؟ میں صرف اپنے ڈریمز کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں جو اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوابوں کے ذریعے سے باتیں سکھائیں. جی اصل میں نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کریں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں. جی بلکہ ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے نفس کو جو ہے نا اس کو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو نا وہ کنٹرول کرنا ہے. جی تو اس میں اب یہ دیکھیں کہ میں پھر اسی طرف آؤں گا، شرک اور اس کی اقسام کی طرف، کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے نا، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. جی تو اس گناہ کو ہم نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھ لیا، بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. جی ابھی ہم نے نوجوانوں کی بات کی. جی نوجوان جو ہیں وہ اپنی بائکس پہ، گاڑیوں پہ اسٹیکر بھی لگاتے ہیں طرح طرح کے. میں نے خود دیکھا ہے جی جو مختلف شکلوں کے بنے ہوتے ہیں. ایون کچھ سیلیبریٹیز ہوں گی، ان کے تصاویر انہوں نے اپنے گھروں میں لگائی ہوں گی، اپنے کمروں میں لگائی ہوں گی. تو اور ظاہر سی بات ہے کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، کوئی کسی جانور کی شکل کا بنا ہوا ہے، وہ اپنے کمرے میں رکھا ہوگا، یا پھر وہ کوئی بطخ کی طرح کا گملہ ہے وہ باہر رکھا ہوگا گھروں کی خوبصورتی کے لیے. مورتیاں بھی رکھی ہوتی ہیں گھروں میں. جی جی بالکل. تو نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں میں بھی نا کافی آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کو یہ شاید انہوں نے کبھی یہ ریئلائز ہی نہ کیا ہو کہ یہ سب فارم آف شرک ہیں. ایسے اور وہ ہم نا اسلام سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جو اصل دین ہے نا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، بہت دور جا چکے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ نا ریئلائز کرنا ہے کہ آج جو ہم ان اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے، انہیں تو اپنا مستقبل ہی اس ملک میں کوئی نظر نہیں آ رہا. 60% نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بالکل. اور پاکستان کی بہت بڑی جو پاپولیشن ہے نا وہ نوجوانوں پر ہے. جی اتنی شاید کسی ملک کی نہ ہو، کسی ملک میں اتنے نوجوان نہ ہو پاپولیشن میں جتنے پاکستان میں ہیں. تو ان سب کو اپنا یعنی مستقبلی تاریخ نظر آتا ہے. جی تو وہ یعنی ہم اس کاز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہم ملک اوپر جانے کی بجائے نیچے کیوں جاتے جا رہے ہیں. جی تو ہم نے اس ملک کو بنایا اللہ کے نام پہ بنایا. جی یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟
کہ ایسا ملک جو جس میں یعنی ہر طرح سے جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک ہوگا، جی یعنی شرک سے پاک جگہ. ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایون پشاور میں ایک میوزیم ہے، اس میں باطل خداؤں کے ماڈل رکھے گئے ہوئے ہیں. تو یہ سب فارم آف شرک ہے. آج نوجوان جو ہے نا ان چیزوں کو نا ریلائز ہی نہیں کر رہا کہ یہ ایسا شرک ہے، ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے اس سے اپنے آپ کو نہ بچانا ہے. اب نوجوان جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی عالم ملے جو ہمیں جس سے ہم سیدھا سیکھیں. رستہ بتائے. تو دیکھیں اللہ نے ہمیں سب سے بہترین رستہ جو ہے نا وہ بتا دیا ہوا ہے، اور وہ ہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. جی تو جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے وہی سب سے بہتر راستہ ہے. جی اور اس راستے پہ چلنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے نا، پہلا قدم ہے، جی وہ ہے توحید کا. بے شک. کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے تب تک ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چل سکیں گے. تو اب پاکستان کے علماء جو ہیں ان کا کردار آپ دیکھتے ہیں، پاکستان کے جو نوجوان ہیں یا پاکستان کے کیا دنیا بھر کے جو نوجوان ہیں وہ سنتے ہیں پاکستانی علماؤں کو، تو کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے اور کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے حساب سے میں نے کبھی کسی عالم کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اس ملک کو بھی شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا ہے. اچھا. یہ میں نے نہیں سنا. ایک ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا تھا کہ قاسم یہ دنیا اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی آج شرک سے بھری ہوئی ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ جو ینگ جنریشن خاص طور پہ کرتی ہے، جی اسٹیکرز لگاتی ہیں، اسٹیکرز لگاتے ہیں اور تصاویریں لگاتے ہیں، پھر ڈیکوریشن پیسز بھی رکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے ان میں وہ جو خرگوش کا کوئی ڈیکوریشن پیس بنا ہوا ہے یا کسی اور شکل میں، وہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے اور سائز کا فرق ہے. تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فتح یعنی مکہ فتح کیا تو سب سے پہلے جو اندر پڑے ہوئے باطل خدا تھے ان کو توڑا. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے تو وہ صحابہ سے کہہ سکتے تھے کہ ان کو اٹھا کے تو شہر سے باہر رکھ دیں. نہیں، انہوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور ساری امت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ ہم نے بھی ان کی سنت پہ چلنا ہے اور بتوں کو اور یہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے. تو تبھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. بہت شکریہ. ابھی میں پیغام دے دیں کوئی لاسٹ میں. ایک مثال دینا چاہ رہا تھا. ہاں دے دیں آپ. تو اب میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو اس وقت 313 ایک طرف لوگ تھے جنہوں نے اکثر نے جنگ بھی نہیں تھی لڑی، جی. اور دوسری طرف کفار کے جنگجو تھے جنہوں نے جنگیں بھی لڑی ہوئی تھی. لیکن یہ جو 313 لوگ تھے یہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ٹھہراتے اور اپنے گھروں کو بھی انہوں نے ان چیزوں سے پاک کیا ہوا تھا. تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ جنگ جیت گئے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے. پھر دوسرا، ہم نے کینہ اور بغض اپنے دل میں نہیں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں رکھنا، اور اپنے آپ کو غرور اور تکبر سے بچانا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کرکٹ کا میچ جیتتے ہیں انڈیا سے تو ہم یہ جو کافر لوگ ہندو ہیں نا، جی وہ ہیں تو کافر لیکن پیدا تو انہیں اللہ نے کیا نا. جی. تو ہم نے ان کا مذاق نہیں اڑانا اور اپنی جیت پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا. ہم نے اس چیزوں کو اپنے آپ سے بچانا ہے. یہی اصل جو ہے نا وہ دین ہے. کافی ویڈیوز میں آپ نے مجھے اویس نصیر بھائی کے ساتھ دیکھا اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو حیران کرتے ہیں. میرے ان کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے ملاقات رہی، ان کے ساتھ میں رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں قاسم بھائی کے پاس ہی جاؤں اور انہی سے اس متعلق گفتگو کروں. جس طرح اویس نصیر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے سریعام کہتے ہیں کہ محمد قاسم جو ہے وہ فیوچر کے امام مہدی ہیں، تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟
میں تو بالکل اتفاق نہیں کرتا اور نہ میں کوئی دعویٰ کرتا ہوں. مجھے یہ کئی سالوں سے ڈریمز آ رہے تھے جی تو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تب تک جب تک کہ اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے نہیں کہا کہ اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو، تو میں نے نہیں شیئر کیے. تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے حدیثوں کا کوئی اتنا علم نہیں تھا، جی خاص طور پہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ حدیثوں کا. شاید مجھے اگر علم ہوتا تو میں اپنے خواب شیئر نہ کرتا. اچھا تو اب جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو جو کچھ لوگ تھے وہ مجھے کمنٹس پھر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، آپ خود تو نہیں دعویٰ کر رہے لیکن لوگوں کو بتا یہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی وہ اچھا. ہیں. تو آپ نے امام مہدی کے متعلق کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے آج تک اپنے ڈریم میں امام مہدی کو نہیں دیکھا. اچھا امام مہدی آپ کو کچھ لوگ بھی کہتے ہیں، اویس نصیر وہی اکیلے نہیں ہے کہ جو آپ کو امام مہدی کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو امام مہدی سمجھتے بھی ہیں اور سرعام کہتے بھی ہیں. تو اس بات سے آپ کو کوئی نقصان یا کوئی فائدہ؟ دیکھیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. اب یہ ان لوگوں کی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو، اپنا کوئی اوپینین ہے، اپنا یہ خیال ہے جو انہوں نے خوابوں سے نکالا ہے. اب جو شروع میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا تو جو بلیو کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے. تو پھر شروع میں نے کچھ ایسے ڈریم شیئر کر دیے جو شاید مجھے نہیں تھے کرنے چاہیے. تو جب مجھے حدیثوں کا پتہ چلا کہ حدیثوں میں تو ایسے ہے جی تو وہ پھر میں نے ان ویڈیوز کو نکال دیا کہ ایسا تاثر ہی نہ جائے کسی کو. کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرا توکل جو ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین پر ہے. اب جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیا مجھے کوئی نہیں تھا جانتا، میں اکیلا تھا جی اور میں نے صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے تو وہ خواب شیئر کرنا شروع کیے. تو اب آپ دیکھیں میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو میں 2015 میں زیرو تھا اور اب آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ جو ویڈیوز پڑی ہیں لوگ ایون ایکواڈور سے، یو ایس اے سے اور یو کے، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، ایون انڈیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ان ڈریمز پہ. تو جو بیرون ملک ممالک کے لوگ ہیں تو جب یہ لوگ آپ کو امام المہدی کہتے ہیں تو ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی رسپانس وغیرہ وہ دیتے ہیں یا آپ سے رابطہ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ رابطہ وغیرہ کرتے ہیں، میسیجز وغیرہ کرتے ہیں. اب جو بھی کہتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ میں نہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں نہ انشاءاللہ کبھی کروں گا. آپ دیکھ لیں 8 سال ہو گئے مجھے ڈریم شیئر کرتے ہوئے. ایون ہوتا ہے نا کہ مذاق میں بھی بندہ کوئی بات کہہ ہی دیتا ہے. کچھ ہیں میں ان سے بہت فرینک ہوں اچھا لیکن میں نے کبھی مذاق میں بھی انہیں ایسی کوئی بات نہیں کی. میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو توکل ہے نا وہ اللہ پہ رکھنا ہے. اب میں نے بھی اللہ پہ توکل کیا. اب مجھے آپ بتائیں اللہ میرے ڈریمز پھیلا رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ پہ سے توکل ہٹا کے تو کسی اور چیز پہ لے کے جانا. اب یہ دیکھیں نا نعوذ باللہ میں کوئی دعویٰ کروں جی تو میرا توکل جو ہے نا آٹومیٹکلی اللہ سے ہٹ جائے گا. ایسا ہی ہے. میرا پھر توکل اس چیز پہ چلا جائے گا کہ نعوذ باللہ چونکہ میں وہ ہوں تو اللہ نے مدد تو کرنی تھی میری. بالکل ویسے جیسے کہ وہ جو سورہ سبا میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا جب انہوں نے اللہ سے توکل ہٹا کے تو اپنے محنت پہ توکل کیا تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا کے یعنی رکھ کہ دیا. اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اچھا اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اور مجھے اللہ نے بہت سارے ڈریمز میں یہ دکھایا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کیونکہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کے اقسام سے بچانا شروع کر دیا. یعنی ابھی میں نے بچانا شروع کر دیا، مکمل طور پہ میں بھی نہیں کر سکا کیونکہ جب اللہ نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں سکھایا تو میں نے کہا یہ تو یعنی ہر جگہ پہ ایون مسلمان ملک میں رہتے ہوئے مجھے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اویس نصیر سے تو میری بات ہی نہیں نا ابھی ہوتی، وہ تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی.
تو ان لوگوں سے جو دوسرے ہیں جن میں فہدان ہو گئے، عرفان بھائی ہو گئے، ثاقب بھائی ہو گئے، وجاہت بھائی ہو گئے کراچی سے ہیں، ان سے تو میری ملاقات ہے اور میں ملتا بھی ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آخر آپ کو کیا چیز اس بات پہ لے کے عمدہ آئی ہے کہ کرتی آپ ہے. اتنے بڑے یعنی بڑی بات کر دیں، بڑے دعوے کر دیں. جی میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ فرض کریں اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کی فیملیز ہیں، آپ کے بچوں کو لوگ تانے دیں گے کہ جی آپ کے باپ داداؤں نے یہ یہ سوالات کام میں نے کیا بھی تھا. کیے ہیں کئی دفعہ تو ویسے سے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اللہ نے حق دکھا دیا ہے. اب میں کیا کروں آپ آپ خود یعنی بتائیں کہ جو ایک جس کو اللہ نے کوئی خواب دکھا دیا یا اس کے دل میں بات ڈال دی، اب اس کو کیسے نکالا جائے؟ اب لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی اویس نصیر کو بھی کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، یا ان لوگوں کو جو باقی ہیں ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، جو کسی نے لانچ کیا ہوا ہے. ہاں یا لانچ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو زیادہ پیسے دے دیں اور ان کو چپ کرا لیں. اگر یہ صرف پیسے کی بات ہی ہے، جی میں نے یہ جو کراچی کے لوگ ہیں اور لوگ ہیں، فیصل عمران ہیں اور بھی ہیں کافی، میں ان کے نام تو نہیں لے سکا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آدھی دنیا دے دیں یا بے شک پوری دنیا دے دیں، ہم نے اس کام سے نہیں ہٹنا. اچھا. اب میں وہاں پہ کیا کروں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں یعنی اویس نصیر کو میں نے شروع میں بہت زیادہ روکا، اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ کرتے کرتے اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ میری اس سے کوئی بات ہوتی ہے، نہ ان کی مجھ سے کوئی بات ہوتی ہے. آپ نے فنڈنگ ہم کی بات بات ہی نہیں. آپ نے فنڈنگ کی بات کی ہے، جی تو اویس بھائی کے متعلق بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. آپ کے متعلق بھی سوالات کافی اٹھتے ہیں، تو میرا بھی یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کہیں سے کچھ فنڈنگ وغیرہ آتی ہو یا پھر دیکھیں، کسی کی طرف سے کوئی مدد امداد؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انسان کی انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس کی جو وجہ شہرت ہے وہ بنی یہ ہو کہ اس کو ڈریمز آتے ہیں یا یہ ڈریم شیئر کرتا ہے. آپ کو پوری انسانی نہیں ہسٹری میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جس کو پوری دنیا میں یعنی پتہ چلا. اگر آپ نے دیکھا مفتیز ہیں باہر امریکہ کے علماء ہیں، انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز میں ذکر کیا کہ ایک بندہ ہے اس کو ڈریمز آتے ہیں اور وہ جھوٹا ہے اور نعوذ باللہ یہ وہ. تو ایسی وجہ شہرت کسی کی نہیں بنی ہوگی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کفار نے کیسے اسلامی ملکوں کو توڑا بھی. عرب سپرنگ ہوئی، پاکستان کو ایون توڑنے کی کوشش کی گئی، ایون پاکستان میں شیعہ سنی کو توڑنے کی لڑانے کی کوشش ابھی کی بھی گئی، ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو رہی ہے. اور ان کے پاس بیسٹ تھنک ٹینکرز ہیں یہ جو کفار ہوتے ہیں، کہ وہ پہلے پلانز بناتے ہیں پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. جی تو ان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی پلاننگ نہیں آئی کہ ہم کسی بندے کو لانچ کریں یا اس طرح سے ڈریمز اس کو کہیں کہ تم بناؤ اور مسلمانوں کو کنفیوز کرو. ایون شیطان کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی. اگر شیطان کا کوئی عمل ہونا تو وہ پھر ساروں کو جا کے بتاتا ہے، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ سارے انسانوں کو گناہوں کی طرف جی بلاتا ہے، تو اسی طرح وہ ساروں کو ڈریم دکھاتا. ابھی تو اب یہ میں سوری میں آپ سوری بات جی جی پوری کر لوں. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ جی کفار نے ان کو لانچ کیا، کوئی یہودی لوبی ہے یا اس طرح سے. اب آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں، مجھے اس میں ٹھیک سے بات نہیں کرنے آ رہی. اویس نصیر نے اپنے چینلز پہ اپلوڈ کی ہے، آپ دیکھیں ذرا. اب کوئی کافر اتنا یعنی کافر لوبی جو ہے یہودی لوبی، وہ اتنا بڑا رسک لے گی کہ جس بندے کو نہ بات کرنی آ رہی ہے، نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ اس کے پاس دین کا نہ دنیا کا کوئی نالج ہے، تو اس کو وہ لانچ کر دیں تو وہ کہیں گے وہ تو کہیں گے کہ یہ خود بھی ایکسپوز ہوگا، الٹا ہمیں بھی ایکسپوز کرے گا. تو وہ کافر لوگ ایسا نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ رب العالمین ہے جو ایسا جو ہے نا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کو خواب دکھائے ہیں، میں اس کو ٹرین کر لوں گا کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اب آپ دیکھیں تو اب میں کافی بہتر، مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میں کافی بہتر بول لیتا ہوں انٹرویوز میں یا سپیچز میں.
پہلے نہیں تھا بول سکتا. اچھا تو یہ بھول جائیں کہ کوئی کافر یہودی لوبی ہے یا کوئی باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا اس طرح سے یہ چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک ہی چیز پہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، جو بھی ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں. ایون آپ اویس نصیر کی ویڈیوز دیکھ لیں، انہوں نے بھی جگہ جگہ ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہوا ہے شرک کے بارے میں، اس کی اقسام کے بارے میں، اور یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور یہی بات باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. جی. لیکن یہ جو ایک عنصر ہے، یہ جو بات کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے. اور تو میں اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نظریہ ان کا اپنا نظریہ ہے. یا تو میں نے تو اپنے چینلز پہ بھی اپنی ویڈیوز چڑھا کے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ میں نہ کبھی کوئی میں نے دعویٰ کیا ہے، نہ کروں گا، اور ایسا بھول جائیں کہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا. بڑے بڑے لوگوں کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، آپ کا سوال ان کے سامنے رکھا گیا، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. جس طرح کہ راجہ ضیاءالحق نے بھی آپ کی تصویر چلا کے کہ ایک صاحب ہیں لاہور سے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، نہ ہم نے آپ کی کوئی ویڈیوز دیکھی، نہ کوئی پیغام دیکھا. تو انہوں نے وہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دی یوٹیوب پہ کہ لاہور میں شخص ہے، انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر دیا، امام مہدی ان لاہور. تو بڑے بڑی شخصیت آپ کے وہ کر رہے ہیں، تو اس سے کیا دیکھیں، پہلے تو تاثرات میں جاتے ان ہیں؟ کو یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں. مسلمان کے پاس جب کوئی خبر آتی ہے نا، پہلے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے. یعنی ایک حدیث ہے کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو پہلے تصدیق کرے گا پھر آگے شیئر کرے گا. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو یعنی بغیر تحقیق کر کے آگے بات کر دیتا ہے. تو پہلے تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں. کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آپ جسٹ محمد قاسم ٹائپ کریں گے نا تو آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی. اس میں میرا پہلے پی کے چینل ہے، محمد پاک قاسم پی کے چینل، اس میں بھی ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں. ایک ویڈیو میں نے 2017 میں اپلوڈ کی تھی، جس میں میں نے کلیئرلی طور پہ کہا ہے کہ میں نہ کوئی دعویٰ کرتا ہوں، نہ کبھی کروں گا. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو بھی یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گمراہ کرے. یہ میں نے ویڈیو 2017 میں اپلوڈ کی ہے، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اپنے خوابوں کے معاملے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. میری آپ خود حساب لیں کتنا میں جی لوں گا. کوئی بڑی حد آپ کہیں گے نا اچھا جی 100 سال، تو پتہ چل جائے گا. میں اگر سچ بول رہا ہوں تو خواب سچے ہو جائیں گے، جھوٹ بول رہا ہوں تو نہیں ہوں گے سچے. تو اس میں اتنا یعنی کہہ دینا کہ جی میں پاگل ہوں یا میں کوئی یعنی کوئی ذہنی مسئلہ ہے مجھے، یا کوئی شیطان آ رہا ہے، یہ کیسا شیطان ہے جو مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، کینہ اور بغض اپنے اندر سے نکالیں، غرور تکبر نہ کریں. یعنی یہ چیزیں شیطان تو نہیں سکھائے گا نا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس ویڈیو میں ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ محمد قاسم جو ہیں وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ بالکل بھی نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں امام مہدی ہوں. انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.